متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ آسان نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا جائے، لیکن بہر صورت اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنے باطن کی ستھرائی کا اہتمام کر سکیں اور انتظام کر سکیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ردیف تھے، حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی گردن کو موڑ کے دوسری جانب کر دیا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا رخ پھیر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، میں ڈرا کہ کہیں یہ اس کا شکار نہ ہو جائے۔ جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ہے، حضور اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ اس کا بھی رخ پھیر دیتے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جب نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا اندر گدلا اور میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ وظیفے پڑھے، وہ نمازیں پڑھے، وہ سجدے کرے، وہ دیگر اعمال خیر کرے، اس کے اندر نور نہیں اترتا۔ جو راستے نور کے اترنے کے تھے وہ راستے گدلے اور میلے ہو گئے، اور اندر سے جانے والی چیزیں جو ہیں وہ لطافتیں کھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں حلاوت کے لیے، باطن کی نورانیت کے لیے نظر کو اور نگاہوں کو پاک رکھنے کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی نظر کو پاک رکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط ایمان عطا فرمائے گا، اور اس ایمان کی وہ حلاوت اس کا لوز کرے گا۔ یار جیب میں پیسے ہوں تو اس کا نشہ ہوتا ہے، سینے میں ایمان ہو تو اس کا ضرور کیوں نہیں ہوگا، اس کا نشہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا پڑے گا۔ ذکر الہی اور تلاوت کلام مجید یہ دلوں پر پڑے ہوئے زنگار کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ اب دل تو زنگ آلودہ ہو گئے، ہمارے رزق کے اندر بھی پاکیزگی نہ رہی، ہماری نگاہیں بھی گدلی اور میلی ہو گئی، اور نگاہوں کے ذریعے سے اتنا کچھ اترا کہ ہمارے اندر سے وہ نور اور وہ نکھت، وہ اجالے اور وہ لطافتیں ختم ہو گئی، تو دل زنگ سے بھر گیا۔ تو اب اس زنگ شدہ دل کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ ریگ مار سے اتارتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن اور سرف سے جو ہے وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں، اس صابن سے اس کی میل کپڑوں کی نکلتی ہے۔ لوہے کا زنگ ایسے اترتا ہے، تو دل بھی زنگ آلودہ ہوتے ہیں، تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی صابن بنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ریگ مار بنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے۔ ان تین چیزوں کا مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ کثرت کے ساتھ اگر آپ موت کا ذکر کریں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مصفا ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت تزکیہ کرے گی، اندر کا تصفیہ کرے گی، زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دے گی۔ اللہ کا ذکر دل کی صفائی و ستھرائی کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی ذاکر ایک مرتبہ خلوص دل سے کہتا ہے اللہ، تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نام پکارنے سے دل زنگ سے پاک ہوتا ہے، دل باطن کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول زندگی بنائے۔ آپ کا کوئی دن نہ گزرے جس دن میں 2 رکوع کم از کم ترجمے اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے آپ کا معمول نہ رہے، اور کوئی دن اللہ کے ذکر کے بغیر بسر نہ کرے۔ بلکہ ہمارے مرشدوں نے تو ہمیں سبق یہ دیا ہے تمہارے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ وہ کستوری کا مزاج یہ ہے جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کہا یہ شیشہ ہے دل کا، اس کے اندر اللہ کے نام کی کستوری رکھی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا رگڑو تو دیکھو اندر بوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاتے آئی ہو، تو پھر خوشبو پھیلنے لگ جائے گی۔ لیکن تم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، تمہارا اجڑا ہوا دل
तुम्हारी जिंदगी के उजाड़पन का सबब और जरिया बन गया। आओ अल्लाह के जिक्र का चिराग लेकर दिल के नगर में दाखिल हो जाओ और दिल की गलियों में अल्लाह अल्लाह का चरागां करो, कुरान मजीद की तिलावत से दिल के जंग उतारो। फिर ये दिल जो कि कायनात सगीर है, ये दिल जो पूरे जिस्म का बादशाह है, ये तुम्हें भी नूर बांटेगा और दिल मालिक की चौखट पे हाजिर होकर के तुम्हारे लिए खैरात तलब करेगा, चूँकि अल्लाह की तजल्लियात के नज़ूल का मरकज़ और मोहब्बत ये दिल है। और अगर दिल ही वो तजल्लियात कबूल न करे तो बाकी जिस्म किस तरह उन तजल्लियात को, फीज़ व बरक़ात को हासिल कर पाएगा। इसलिए इस दिल को, कशकोल को इस काबिल बनाओ कि मालिक अपने करम की खैरात इस दिल की जो है वो दिल के कशकोल में डाले और फिर तुम इस दुनिया के ऊपर रहते हुए भी जो है वो नूर व निखत का रोशन हवाला बन जाओगे। जिधर से तुम गुजरोगे वहाँ से रोशनी फूटेगी, ये जाए कि तुम्हारे अपने आज़ाए बदनियाँ नूर से माला माल होंगे। तो फरमाया कि ज़िक्र इलाही और तिलावत कुरान मजीद की कसरत जंग आलूद दिलों के लिए मुअस्सर तरीन इलाज है और वालिदैन की खिदमत